تو اس میں جو اب اگلی قسم ہے ہمارے پاس کہ لا جریمہ ولا عقوبہ بلا نص، اس میں وہ جرم کی تقسیم کے اعتبار سے کہ حدود بھی ہو گیا اور اس کے بعد قصاص و دیت بھی ہو گیا، اور آخری اس میں قسم ہے کہ لا جریمہ ولا عقوبہ بلا نص فی جرائم التعزیر، جو تعزیری جرم ہے ان میں کہتے ہیں کہ ان میں بھی یہ ضروری ہے کہ اس میں ہمارے پاس نص ہو، یعنی دلیل موجود ہو، اور دلیل بھی نص کی صورت میں مضبوط دلیل۔ تو یہاں پہ اب ایک اگر ہم تعزیر کی تعریف دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں وہ تعذیب امر مفوض الی القاضی، کہ تعزیر تو کہتے ہی اس چیز کو ہیں جو ایسا کوئی سزا ہے، ایسا کوئی کام ہے کہ جو قاضی کی رائے پہ موقوف ہے، کہ قاضی کہہ دیتے ہیں آج کل کے اعتبار سے، یعنی وہ لیجسلیشن اس پہ ہو سکتی ہے کوئی بھی، یعنی اسمبلی یا اگر کوئی جج اس کی تشریح میں کوئی ایسا نیا جرم کوئی کانسٹیٹیوٹ کرتا ہے تو یہ اس میں آ جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اب سوال یہ ہے کہ دیکھیں اس کی تعزیر کی تو ڈیفینیشن میں یہ چیز ہے کہ وہ خود ہی مطلب قاضی کی اپنی رائے ہے یا پارلیمان کی اپنی رائے ہے، تو پھر اس میں ہمیں کیسے دلیل چاہیے ہوگی، یعنی اس میں ہم دلیل کا کیا کریں گے جب یہ اختیار ہی قاضی کا ہے؟ تو اسی کو ایڈریس کرتے ہیں کہ دیکھیں القاضی لہو حریت و خلفیت قانونیہ، کہ قاضی کے لیے آزادی ہے اور اس کو قانونی یہ ذمہ داری ہے، اس کو اختیار ہے کہ وہ اپنی مرضی سے یہ تعزیری جو جرائم ہیں ان کی سزا متعین کر سکتے ہیں۔ لیکن اب جہاں جو سوال ہے اس کا اصل جواب یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ لیکن هذه الحریہ لیست بمطلقہ، کہتے ہیں کہ یہ جو آزادی ہے کسی کو سزا دینے کی تعزیرن، یہ مطلق نہیں ہے بلکہ یہ مقید ہے، اور حریہ جو ہے وہ شریعت کے جو عوامر ہیں ان کی مخالفت میں نہ ہو، جس کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ جو قانون میں جنرل پرنسپلز ہیں ان کی مخالفت نہ ہو رہی ہو، اور ایسی کوئی سزا قاضی دے سکے گا۔ اب اس کی مثال دیکھیں، کچھ عرصہ پہلے یہ بات ہوئی تھی کہ جو ریپسٹ ہے اس کو نامرد کر دیا جائے، اس کی یعنی وہ خصی وغیرہ اس کو کر دیا جائے، یہ سزا پارلیمان سے منظور کروا لی جائے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس کی یعنی کسی بھی انسان کو ایسے نامرد بنا دینا یا اس قسم کی چیزیں کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں دی، شریعت میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے، بلکہ عثمان بن مظعون وغیرہ، تو یہ صحابہ کرام انہوں نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کہ ہم صرف عبادت میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو کیا ہم اپنے آپ کو یعنی یہ نامرد بنا لیں تاکہ یہ جو خواہشات ہیں اور شادی کے سلسلے ہیں اس سے ویسے ہی نکل جائیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، آپ ایسے نہیں کر سکتے۔ تو گویا کہ اب یہ جو سزا تجویز کی جا رہی تھی، یہ جو شریعت کے جنرل پرنسپلز ہیں، عوامر ہیں شریعت کے، ان کی مخالفت میں، لہٰذا یہ سزا تعزیر کے طور پہ قاضی متعین نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اگر کوئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ریاست کے خلاف بغاوت کی ہے اور ریاست نے ان پہ قابو پا لیا، تو اب کیا ان کو جلایا جا سکتا ہے، یا ان کے جو مردے ہیں، ان کی لاشیں ہیں، ان کے اعضاء کاٹ دیے جائیں، ہاتھ کاٹ دیے جائیں، کان کاٹ دیے جائیں؟ تو قاضی یہ سزا بھی تعزیرا نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ جو جنرل پرنسپل ہیں ان کی مخالفت میں ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المثلا، تو اس میں آ جائے گا یہ۔ اور پھر یعنی یہاں پہ دوبارہ دوسرے الفاظ میں اسی کی تشریح ہو رہی ہے کہ المراد بالنص انہ لا یخالف فی التعزیر امر الشر، کہ نص سے مراد یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ سزا کے لیے کوئی نص ہمیں چاہیے ہوگی، یعنی اگر کسی کو سود کھانے پہ سزا دینی ہے تو قاضی اس کو مطلب 1 سال جیل میں نہ رکھے بلکہ 6 ماہ رکھے، یہ نہیں، بلکہ وہ تو قاضی کی اپنی رائے ہے، تعزیر کا مطلب یہ ہے۔ لیکن یعنی ظاہر یہ ہے کہ نص تعزیر کے جرائم میں اور اس کی سزا میں موجود نہیں ہے۔ اگر نص موجود ہوتی تو پھر ہم حدود میں ہی اس کو رکھ دیتے، لیکن ظاہر ہے کہ اس میں وہ پھر وہی بات کہ جنرل پرنسپلز کی مخالفت نہیں کر سکتا قاضی، گویا کہ یہ آزادی مطلق نہیں ہے، اس کو ایبسولوٹ نہیں ہے، بلکہ اس کی بھی کچھ قیودات ہیں اس کی۔ ایک اور مثال اس کی یہ دیتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پہ اے ڈی پی جو جرگہ وغیرہ ہوتا ہے، یہ لوگ سزا کے طور پہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ
قاتل کی جو بیٹی ہے اس کی شادی مقتول کے بیٹے کے ساتھ کروا دی جائے، تو اب وہ ساری زندگی بیچاری بچی اپنے باپ کے قاتل ہونے کی سزا بھگتتی رہتی ہے۔ تو یہ بھی تعزیرًا سزا ہو اگرچہ، یعنی اس کو کورٹ ایکسپٹ بھی کر لے تو یہ ٹھیک نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو شادی ہے اس کے ایک مطلق حریت ہے کہ وہ اختیار سے ہوگی، میاں کا بھی اختیار ہوگا، یعنی مرد کا بھی ہوگا، عورت کا بھی ہوگا، تو یہ تو اس کو مجبور کر کے شادی کی جا رہی ہے، تو لہٰذا یہ ایسے جرگے کا ایسا فیصلہ کرنا اگر خاتون کی رضامندی نہ ہو تو پھر یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، چونکہ یہ جو عام اصول اوامر شرع ہیں یا جنرل پرنسپلز ہیں ان کی مخالفت ہو رہی ہے۔